شرح محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شورش طوفاں حلال، لذت ساحل حرام۔ عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام، علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ مشکلات سے بھاگنے والے لوگ شک میں گرفتار رہتے ہیں اور یقین سے تعلق نہیں رکھتے۔ سورہ توبہ میں ہے، رخصت آپ سے وہی مانگتے ہیں جو یقین نہیں رکھتے اللہ پر اور پچھلے دنوں پر، اور شک میں پڑے ہیں دل ان کے، سو وہ اپنے شک ہی میں بھٹکتے ہیں۔ سورۃ النجم میں ہے، اور بے شک ظن و تخمین حقیقت کی تلاش میں کچھ کام نہیں دیتا، اور انسان مشکلات ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ البلد میں ہے، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت سہتا۔ پہلے شعر ہیں اور اس کے بعد قرآن کی آیات ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے یہ بتایا ہے کہ علامہ اقبال کی ساری پوئٹری جو ہے وہ قرآن سے انہوں نے لی ہے۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ علامہ اقبال ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ مسلمان مردہ ہیں۔ غلام قوم مادیت کو روحانیت پر مقدم سمجھنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور جب انسان میں خوئے غلامی راسخ ہو جاتی ہے تو وہ ایسی تعلیم سے بیزاری کے بہانے تلاش کرتا ہے جس کا مقصد قوت نفس اور روح انسان کا طرفہ ہو۔ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے، جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ انسان نے ایسے لوگوں کو خدا بنا لیا ہے جن کو خود اپنے لیے کوئی اختیار حاصل نہیں، پھر بھی ایسے لوگوں کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ سورۃ الفرقان میں ہے، اور لوگوں نے اس اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرائے کہ وہ کچھ نہیں بناتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور خود اپنی جانوں کے برے بھلے کے مالک نہیں، اور نہ مرنے کا اختیار، نہ جینے کا اور نہ اٹھنے کا۔ یہ ہیں سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام، وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسماء۔ مقام ذکر کمالات رومی و عطار، مقام فکر مقالات بو علی سینا۔ مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان، مقام ذکر ہے سبحان ربی العلیٰ۔ وہ انسان جس کو اللہ پاک نے تمام اشیاء کے نام سکھائے، جب عملی دنیا میں داخل ہوتا ہے تو رومی و عطار کے کمالات حاصل کرتا ہے اور بے خوف ہو کر صرف اللہ سے رشتہ جوڑتا ہے۔ لیکن اگر وہ صرف فکر اور فلسفے کو مقصد بناتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ابو علی سینا، ابن سینا جیسے مقالات لکھ سکتا ہے، جو صرف سوچنا سکھاتے ہیں اور عمل کے لیے آمادہ نہیں کرتے۔ حالانکہ انسان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کو برتنا ہوگا۔ سورہ بقرہ میں ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ سورۃ الجاثیہ میں ہے، اور تمہارے لیے مسخر کیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اپنے حکم سے سب کے سب۔ اس لیے سوچنے اور فکر کرنے کے لیے انسان پیدا نہیں کیا گیا، اس لیے صرف سوچنے اور فکر کرنے کے لیے انسان پیدا۔ ملائے حرم میں اقبال لکھتے ہیں، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام، تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اعضاء میں نہیں ہے میری سحر کا پیام۔ آج کل کے ملا جو رسمیہ عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے مقصد کو پیش نظر نہیں رکھتے، ان سے نماز اور سحر خیزی کی حقیقت پوشیدہ ہے۔ نماز اور عبادت کا مقصد صرف اللہ کے آگے جھکنے کی سعادت ہے اور غیر اللہ سے بیزاری کا اعلان ہے۔ سورۃ الذریات میں ہے، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انسان کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی انسان صرف اللہ کے آگے جھکے اور غیر اللہ سے بے نیاز رہے۔ ہر لہجہ ہے قوموں کے عمل پر نظر اس کی، برا صفت تیغ دو پیکر نظر اس کی۔ تقدیر کی نظر قوموں کے عمل پر ہوتی ہے، عمل اچھے ہوں گے تو تقدیر اچھی ہوگی ورنہ نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت دیکھیے،
اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت 7 زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ سلف صالحین کے لیے اصل قوت توحید تھی، یعنی وہ غیر اللہ کو خاطر میں بھی نہیں لاتے تھے، لیکن آج ہم توحید کو صرف علم کلام کے ایک مسئلے کی طرح پڑھ لیتے ہیں اور بس۔ سورۃ الاخلاص میں ہے قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، یعنی ہر شان میں یگانہ و یکتا ہے۔ کلمہ طیبہ بھی صرف اللہ کی حاکمیت اور غیر اللہ کے انکار کا عہد اور اقرار ہے، اور یہی وحدت کردار کے لیے ضروری ہے۔ یہ عقیدہ ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ ماں سوائے اللہ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ہمارے اور لیڈر ایسی قوت سے خالی ہیں۔ علامہ اقبال کی دعا تھی خدا تعالیٰ آپ کو اس عمر کی توفیق دے کہ آپ اپنی قوت، ہمت، اثر، رسوخ اور دولت و عظمت کو حقائق اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کریں۔ علم و دین سے متعلق اشعار ہیں، وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم۔ وہ علم کم بصری جس میں ہم کنار نہیں، تجلیات کلیم و مشاہدات حکیم۔ صحیح علم وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح غیر اللہ کی طاغوتی طاقتوں کو ختم کر دے، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کو دیکھنا اور پہچاننا سکھائے۔ حکیم اور عاقل کی طرح سوچنا ممنوع ہے، لیکن عمل میں انبیاء علیہ السلام کی شان ہونی چاہیے۔ سورۃ العنکبوت میں ہے اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنا راستہ دکھائیں گے، اور بے شک اللہ نیکیوں کے ساتھ ہے۔ فقر جنگا میں بے ساز و یراق آتا ہے، ضرب کاری ہے اگر سینے میں ہے قلب سلیم۔ سورۃ الشعراء میں ہے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کے۔ روح اسلام کی ہے نور خودی نار خودی، زندگانی کے لیے نار خودی نور و حضور۔ یہی ہر چیز کی تقویم، یہی اصل نمود، گرچہ اس روح کو فطرت نے رکھا ہے مستور۔ لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کل ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اور تمہیں ڈراتے ہیں اس کے سوا دوسروں سے؟ ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ اگر انسان خود کو پہچانے، خود کو بنائے، خود کی گرفت کرے تو وہ ایسے کام سر انجام دے سکتا ہے جس کی بدولت اسے حیات ابدی حاصل ہو سکتی ہے۔ سورۃ الکہف میں ہے اور یہ کتاب ایمان والوں کو بشارت دیتی ہے جو عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اجر حیات ابدی کے لیے ہے۔ کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی۔ خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو عمل صالح کریں کہ ان کے لیے بہت اجر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ قرآن پر عمل ہوا اور برائیوں کو دور کرنے کے لیے قاہری بھی استعمال کی جائے، پھر ایسی زندگی ہی اصل سلطانی ہے۔ مثل ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہنے والوں کی شان میں ہے۔ سورۃ الفتح میں ہے ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔ تخیلات کی دنیا غریب ہے لیکن غریب تر ہے حیات و ممات کی دنیا۔ سورۃ الملک میں ہے وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر۔
تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ سورۃ الحشر میں ہے، اور ان جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، وہی فاسق ہیں۔ سورۃ الحشر۔ تصوف، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مغربی ہندوستان میں جن بزرگوں نے علم اسلام بلند کیا، ان کی اولادیں دنیاوی جاہ و منصب کے پیچھے پڑ کر تباہ ہو گئیں، اور آج ان سے زیادہ جاہل کوئی مسلمان مشکل سے ہی ملے گا۔ ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ سورہ آل عمران میں ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، اور آپس میں پھٹ نہ جانا۔ اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور سیدھی راہ دکھایا گیا۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔ ایسے لوگ ہی زندہ دل والے ہوتے ہیں اور عمل کے لیے بیتاب رہتے ہیں۔ حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا، تو ہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، یعنی انسان کے لیے سب کچھ پیدا کیا گیا ہے، سب کچھ کے لیے انسان پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے اسے کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی پیام دیا ہے، سورۃ الانعام میں ہے، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائی، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے غیر اللہ سے قطعی بیزاری اختیار کر لی۔ عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، رہبر و زن و تخمین تو زبوں کار حیات۔ اس زن و تخمین والی عقل کے متعلق قرآن میں ارشاد ہوا ہے، اور بے شک زن و تخمین یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ سورۃ النجم۔ گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست۔ سورۃ البلد میں ہے، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں رہتے پیدا کیا۔ سورۃ النجم میں ہے، نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی۔ سورۃ النشرہ میں ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک دل ہے کہ ہر لحظہ الجھتا ہے خرد سے۔ زن و تخمین والی عقل کا ذکر آ چکا ہے، اس کے مقابلے میں یقین ہے۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ اب ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو عمل پیش کریں تاکہ قوم ترقی کر سکے۔ سورۃ الرعد میں ہے، اور جو ایمان لائے یقین والے لوگ اور جنہوں نے عمل صالح پیش کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام ہے۔ مرقد کا شبستہ بھی اسے راس نہ آیا، آرام قلندر کو تہ خاک نہیں ہے۔ قلندر سراپا عمل ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ عمل کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تم کو خبر نہیں۔ مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ سورہ لقمان میں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے،
اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی۔ فلسفہ، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے، یا مردہ ہے یا نزع کی حالت میں گرفتار، جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے۔ فلسفہ صرف الفاظ کے پیچوں میں الجھے رہتے ہیں اور عمل کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو، چنانچہ وہ عقل اور فلسفہ بیکار جو جگر کاوی نہ سکھائے اور عمل کے لیے آمادہ نہ کرے۔ وہی ہے بندہ حر جس کی ضرب ہے کاری، نہ وہ کہ حرب ہے جس کی تمام عیاری۔ بندہ حر وہی ہے جو صرف خدا سے تعلق رکھتا ہے اور غیر اللہ کو خاطر میں بھی نہیں لاتا، اور قول و فعل میں ہرگز فرق نہیں کرتا۔ سورۃ الحجرات میں ہے آیت 15، اور سورۃ اللقمان میں ہے اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں، یہ پرہیزگاری اور تقویت القلوب ہی خیر اور عمل صالح میں سخت رغبت پیدا کر دیتی ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ جو دنیا کا محتاج ہے وہی کافر ہے، اور جو اللہ کا محتاج ہے اور جس کی محتاج دنیا ہے وہی دراصل صحیح مومن ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے رجایا گیا ہے کافروں کو دنیا کی زندگی پر، اور وہ ہنستے ہیں ایمان والوں سے۔ اور مسلمانوں کی شان سورۃ الانعام میں بیان فرمائی گئی ہے۔ آپ فرما دیں بے شک میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ دنیا کو ہے اس مہندی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں مہندی سے مراد کوئی خاص مہندی نہیں، وہی جو عالم افکار میں زلزلہ پیدا کر سکے، مہندی یعنی لیڈر۔ سورۃ الرعد میں ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔